ایک کار نے میری موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں گر گیا تھا۔ میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ کچھ راہگیر رک گئے تھے اور کچھ آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میرے ارد گرد لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا۔ کسی نیک انسان نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی۔ پولیس بھی ایک مختصر وقفے کے بعد آ گئی تھی۔ ایک پولیس والے نے میری پتلون کی جیبوں کی تلاشی لی تاکہ میرا شناختی کارڈ مل سکے۔ موبائل تو نہیں ملا، شاید کسی نے ہاتھ صاف کر لیا تھا، لیکن میرا پرس میری جیب میں تھا جس میں میرا شناختی کارڈ موجود تھا۔ ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ اب مجھے قریبی سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد مجھے مرحوم کے لقب سے نواز دیا تھا۔ اب مجھے مکمل تسلی ہو چکی تھی کہ میں مر چکا ہوں۔ پولیس نے میرے اہل خانہ کو اطلاع کر دی تھی۔ کچھ ہی وقفے میں میری اہلیہ ماں بچوں کے آ چکی تھی۔ میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی بیگم دھاڑ مار مار کر رونے لگی۔ میری حیات میں اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ شدت غم کی وجہ سے دھاڑیں مار رہی تھی یا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ میرا بیٹا اور میری دونوں بیٹیاں بھی بلک بلک کر روتی جا رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں اپنے ہاتھ بڑھا کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتا۔ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دوست و احباب بھی آ چکے تھے۔ اب مجھے گھر لے جایا گیا۔ وہاں بھی لوگوں کا مجمع تھا۔ کچھ کی آنکھیں نم تھیں تو کچھ صرف خاموش تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے سے سکونت جھلک رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ میرے قرض دار تھے اور اس بات سے مطمئن تھے کہ اب لی گئی رقم واپس نہیں کرنی ہوگی۔ تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جانے لگا۔ میرا بیٹا بہت غمگین تھا۔ اب ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ میری بیٹیوں کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ ذمہ داریاں بھی بیٹے کو نبھانا تھی۔ کاش میں اپنی حیات میں ہی ان سب کی شادیاں کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ مناسب نسبت نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی تھی، حالانکہ میں اپنی تینوں بچیوں کی شادیوں کے اخراجات کا انتظام کر چکا تھا۔ اب میرے جنازے کو گھر سے لے جایا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا ابھی بھی اشک بار تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ غیر متوقع حادثے نے جیسے اسے کمزور و لاغر کر دیا ہو۔ میری دونوں بیٹیاں میری آنکھوں کی نور تھیں، جنہیں کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں ایک لاش تھا اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاپا پاپا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آنکھیں کھولا تو میری بڑی بیٹی میرے روبرو تھی۔ میں کتنی دیر سے آوازیں لگا رہی تھی، آپ تو محو خواب تھے، بیٹی بولی جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنی بیٹی کو سینے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں اور کہنے لگا، بیٹا تم سب کی شادیاں اپنی حیات میں ہی کر دوں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔